بیجنگ میں ہونے والی یہ جو وکٹری پریڈ ہے یہ دوسری عالمگیر جنگ میں جاپان کی شکست کے 80 سال مکمل ہونے کی یاد میں منعقد ہوئی۔ تین آنمن اسکوائر میں 50,000 لوگوں کا مجمع تھا، انہی میں 26 سربراہان حکومت و مملکت بھی شامل تھے۔ یورپ تو دوسری عالمگیر جنگ کی جو وکٹری پریڈ ہے یا تقریبات ہے وہ اس کا کیلنڈر جرمنی کی شکست سے شروع ہوتا ہے اور وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے، مگر ایشیا میں جو جنگ تھی وہ دراصل 1931 میں ہی شروع ہو چکی تھی، جب جاپان نے منچوریا اور بیجنگ اور نانجنگ سمیت شمالی چین کے ایک بہت بڑے علاقے پہ قبضہ کر لیا تھا۔ اس وقت چینی کمیونسٹوں اور قوم پرستوں کے درمیان شدید نظریاتی اختلاف تھا، مگر جاپان سے ملک آزاد کرانے کے معاملے پہ یہ دونوں مخالفین متحد ہو گئے اور یہ اتحاد جاپان کی شکست کے ساتھ ہی بکھر گیا۔ قوم پرستوں کو تائیوان کی طرف پسپا ہونا پڑا اور کمیونسٹوں نے 1949 میں ماؤ زے تونگ کی قیادت میں کامیابی حاصل کی۔ آج صدر شی جن پنگ کا جو لباس ہے وہ اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو یہ اصل میں جو چیئرمین ماؤ زے تونگ پہنا کرتے تھے، ہمیشہ اسی لباس میں نظر آتے تھے، تو یہ ان کی یاد کو ریوائیو کیا ہے انہوں نے۔ کہا جاتا ہے کہ جاپانیوں کے خلاف جدوجہد میں 2 کروڑ کے لگ بھگ چینی جو ہیں وہ مارے گئے تھے۔ جب امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ 6 اور 9 اگست 1945 کو ایٹم بم گرائے تو اس کے کچھ دن بعد یعنی 2 ستمبر 1945 کو جاپان نے ہتھیار ڈال دیے اور جاپان سے چین کی بھی گلو خلاصی ہو گئی۔ اسی مناسبت سے چین یوم فتح مناتا ہے۔ جی بھائی جی، آج اگر ہم دیکھیں تو سمبلزم سے بھرپور ہے۔ یہ ایک پریڈ نہیں ہے صرف، یہ ایک پیغام بھی ہے اور بلکہ میں تو کہوں گا کہ ایک اشتہار بھی ہے اپنی ملٹری ہارڈ ویئر کے لیے۔ اچھا، سب سے زیادہ جو مارکیٹنگ ہوئی ہے اس سال چائنیز ملٹری ہارڈ ویئر کی، وہ میرا خیال ہے ہم نے ہی کی ہے مئی کے جنگ میں، تو شاید یہی وجہ ہے کہ اگر آپ فرنٹ رو دیکھیں جب پریزیڈنٹ جی جن پنگ اور سب جا کر ہاتھ ملا رہے ہیں سب سے، تو لائن میں کون آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ پوتن، جی جن پنگ، کم جونگ ان اور نیلے سوٹ میں گرے سوٹ میں ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف۔ یہ ایک سگنیفیکنٹ امیج ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کی مطلب کوریوگرافی چائنا پہ آ کے ختم ہوتی ہے، تو دس از آلسو ویری مچ کوریوگرافڈ، ویری مچ اے میسج۔ مودی گھر چلا گیا لیکن آئی ایم شیور لائیو دیکھ رہے ہوں گے۔ اچھا، آپ نے بات کی 1949 کی، جب جاپان کو مکمل طور پر شکست دے دی تھی وغیرہ۔ پہلی پریڈ جو چین کی ہوئی تھی وہ 1949 میں ہوئی تھی، یہ دیکھیں، اور اس میں صرف 17 ملٹری ایئر کرافٹ ڈسپلے ہوئی تھی اور جو اسلحہ تھا وہ زیادہ تر جو بیٹل فیلڈ میں مختلف ممالک سے ملا تھا یا ایڈ میں ملا تھا یا جاپان سے لیا تھا، اور اینڈ میں ایک کیولری فورس آئی تھی جو وہ منگولین گھوڑوں پر آئے تھے۔ اب آپ دیکھیں 2025 میں 100% جو آپ ملٹری ہارڈ ویئر دیکھ رہے ہیں اٹ از میڈ ان چائنا، پوری پروڈکشن لائن چائنیز ہے، پوری ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ چائنیز ہے۔ اب ظاہر ہے اب ٹینکس دیکھ رہے ہیں ہم، ڈرونز دیکھ رہے ہیں ہم، میسائلز دیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ اس میں جو میرے لیے جو چیزیں سٹینڈ آؤٹ ہوئی ہیں ان ٹرمز آف ملٹری ہارڈ ویئر، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف وہ ملٹری ہارڈ ویئر ہے جو وہ دنیا کو دکھا رہے ہیں، پیچھے جو مال پڑا ہوا ہے اس کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو میں آغاز کرنا چاہ رہا ہوں DF-5C مسائل سے، جو ان کا سب سے بڑا آئی سی بی ایم ہے شاید، اور اتنا بڑا آئی سی بی ایم ہے کہ ایک انٹرکانٹیننٹل مطلب امریکہ کو ٹارگٹ کر سکتے، نہیں پوری دنیا کو کہیں بھی، اس پہ میں آؤں گا۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ آپ اس کو یہ دیکھو، ایک ٹرک پر آپ اس کو لوڈ ہی نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ جو ہے اس کے بارے میں جو وکٹری ڈے پریڈ میں جو کامنٹری ہو رہی تھی، چائنیز آفیشیل کامنٹری، ان کا کہنا تھا کہ یہ دنیا کے کسی بھی کونے کو کسی بھی وقت ہٹ کر سکتا ہے۔ اب اس میں ایک ہنٹ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک سسٹم ہے کالڈ دا فریکشنل آربٹل بمبارڈمنٹ سسٹم۔ میں مانتا ہوں تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اس میں جو نیوکلیئر آرمڈ وہیکلز ہیں ان کو ارتھ کے آربٹ میں لانچ کیا جاتا ہے، مطلب کہ یہ دنیا کو ایک طرح سے گھوم رہے ہوتے ہیں اور جب آپ نے ڈپلوائے کرنا ہوتا ہے تو پھر ہائپر سونک سپیڈز میں یہ زمین پر آ کے ڈیٹونیٹ کرتے ہیں، مطلب کہ روکنا
तकरीबन इनको नामुमकिन है. So this is very much a display for the world. अच्छा, अब हमें पता है कि मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स का बहुत बड़ा किरदार है. आप किसी भी वॉर थिएटर, मॉडर्न वॉर थिएटर को देखें, बिलखसूस यूक्रेन में दोनों साइडों ने, इनफैक्ट यूक्रेन की जो इब्तिदा में जो थोड़ी कामयाबियां हुई थी, a lot of it was due to drones. फिर रशिया ने भी इनको काउंटर किया and so on and so forth. तो अब जब हम ड्रोन्स की बात करते हैं तो यूजुअली आपके जहन में क्या आता है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, रीपर्स, प्रेडेटर्स, क्वाडकॉप्टर्स. यहाँ पर हमने अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स भी देखी हैं, मतलब ड्रोन सबमरीन्स, ड्रोन सरफेस व्हीकल्स. और ये मतलब अगेन मेरा ख्याल है कि पहली बार चीन ने अपनी मिलिट्री परेड में इनको इस तरह डिस्प्ले किया है. अच्छा, इस परेड में हमने एक फोकस देखा है एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर, क्योंकि ड्रोन्स तो सबके पास हैं, लेकिन ड्रोन्स को रोका कैसे जाए. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अब बड़े इंटरेस्टिंग सिस्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं. इसमें आप देख सकते हैं कि एक स्क्वायर किस्म का एक सिस्टम है. ये है डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम. ये माइक्रोवेव ब्लास्ट्स हवा में फायर करते हैं. अगर ड्रोन फॉर्म आ रहा है तो उनको जैम करके एक ही ब्लास्ट में वो सारे गिर जाते हैं. रिवायती तौर पर आपकी एंटी एयरक्राफ्ट क्या होती है कि 1000 गोलियां चलाओ, हो सकता है कि 100 लग जाए, ड्रोन गिर जाए. यहाँ पर माइक्रोवेव वेपनरी और लेज़र वेपनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे आप एक बाकायदा नो फ्लाई जोन किसी भी बैटलफील्ड के ऊपर क्रिएट कर सकते हो एज एन एंटी ड्रोन वेपन. अच्छा, अब अगर कोई मुमकिन जंग होगी तो वो ताइवान के साथ होगी. यही सिनेरियो है, और वहाँ पर जाहिर है कि नेवी का किरदार बहुत होगा. तो नेवी के शिप्स को डिफेंड करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं चाइना ने LY-1, ये है हाई पावर्ड शिप बेस्ड लेजर एयर डिफेंस, कि अब हम बाकी शिप्स को तो गिरा देंगे, लेकिन जब हमारे शिप्स पर मिसाइल्स फायर होंगे उनको हम कैसे रोकेंगे. तो अगेन इसकी खासियत यह है कि इसमें आपको रीलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. इट इज़ एन एनर्जी वेपन, यू कैन कीप फायरिंग इट रिपीटेडली. जितने भी मिसाइल्स आ रहे हैं जो हाइपरसोनिक नहीं है, उनको आप इसकी वजह से रोक सकते, इसके इस्तेमाल से रोक सकते हैं. और जाहिर है इसके साथ ये जो डिफेंसिव कैपेबिलिटी होगी, इसके साथ ऑफेंसिव कैपेबिलिटी भी अपनी दिखाई है. और 4 नए जो एंटी शिप मिसाइल सिस्टम्स हैं चीन ने वो भी डिस्प्ले किए. इनको YJ सिस्टम्स कहा जाता है, और इनमें से 3 जो हैं ये मुकम्मल तौर पर हाइपरसोनिक हैं. ये है YJ सिस्टम्स. इसके साथ साथ कुछ नए इस तरह के भी वेपन्स दिखाए गए हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, लेकिन वो सबमरीन से लॉन्च हो सकते हैं. तो मतलब कि वैसे ही हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकना तकरीबन नामुमकिन ही होता है, लेकिन अगर आप सबमरीन प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर रहे हैं जो ज़्यादातर डिटेक्ट नहीं होता, तो इससे आप फिर सोच सकते हैं कि किसी भी मुखालिफ का कितना नुकसान हो सकता है. अब जाहिर है कि अमेरिका भी ये बैठ के ये कैपेबिलिटीज़ जानता है, वो भी इसको देख रहा है. और मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं कि आपको पता है कि हर मुल्क वॉर गेमिंग करते हैं. भारत वॉर गेमिंग करती है, हम करते हैं, चीन करता है, US भी करता है. 2018 से पहले जितनी भी वॉर गेम्स की थी पेंटागन ने कि अगर एक मुमकिन जंग हो और ताइवान के ऊपर, और हमें अमेरिका को आके ताइवान की दिफा करनी पड़े, तो क्या सिनेरियो होगा. तो 2018 से पहले जितनी भी वॉर गेम्स थी उसमें अमेरिका जीत जाता है. मतलब उनके दर्जनों किश्तियां तबाह हो जाती हैं, उनको बड़ी लॉस होता है, लेकिन इन दी एंड दे विन. 2018 के बाद एक तब्दीली आती है, और ये मैं नहीं कह रहा, जो US के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं पीटर हेग्सेथ, वो खुद इस बात को मान रहे हैं. In the past X number of years, 10, 12, 15, the Pentagon has a perfect record in all of its war games against China. We lose every time. We lose every time. अच्छा, lose क्यों? क्योंकि अगेन मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल्स. अमेरिका का जो नंबर 1 पावर प्रोजेक्शन प्लेटफॉर्म है दुनिया में, वो क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर्स. अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर आप 15 हाइपरसोनिक मिसाइल्स फायर कर दें, 10 लग गए, दैट इज द एंड ऑफ दैट एयरक्राफ्ट कैरियर. तो चीन ने जो अपनी मिलिट्री प्लानिंग की है और जिस तरह पीपल्स लिबरेशन आर्मी को तैयार किया है, इंतहाई अमेरिका स्पेसिफिक है, इंतहाई ताइवान स्पेसिफिक है, कि अगर उनके पास ये सिस्टम है, हमारे पास इस सिस्टम का क्या तोड़ है. दूसरी एक और बात है कि इस वक्त अगर आप
چین کے انڈسٹریل کیپیبلٹی کو دیکھیں اور امریکہ کی انڈسٹریل کیپیبلٹی کو دیکھیں، اور اگین یہ امریکہ کے اپنے اعداد و شمار ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر امریکہ ایک کشتی بنا سکتا ہے تو اس دوران چین 200 کشتیاں بنا سکتا ہے، کیونکہ امریکہ کا انڈسٹریل بیس مکمل طور پر نہیں لیکن کافی حد تک ڈپلیٹ ہو گیا ہے. وہ ساری انڈسٹری شفٹ ہوئی چائنا، اور چائنا نے اپنی ڈومیسٹک انڈسٹریل بیس کو برقرار رکھا ہے، وہ سروس بیس اکانومی کی طرف نہیں گئے. تو یہ ہے یہاں پر سچویشن. اچھا، ایک بڑی مزیدار بات ہے، آپ بھی ابھی بریک میں ڈسکس کر رہے تھے کہ اکثر بندہ سوچتا ہے کہ یار جب یہ مطلب اتنے بڑے ہیڈز آف اسٹیٹس ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو ان کی کیا گفتگو ہوتی ہے، مطلب کس چیز پہ بات کرتے ہیں کہ یار آج تم نے کھانا کیا کھایا یا کیا. تو ایک بڑا مزیدار واقعہ یہ ہوا ہے کہ ولادیمیر پوتن اور شی جن پنگ ساتھ چل رہے تھے اور مائکس ان کے آن تھے، تو بلومبرگ میں ان کا ترجمہ کیا ہے تو وہ ایسی بات کر رہے تھے کہ شی جن پنگ اسے کہتا ہے کہ یار ایک زمانے میں یار لوگ 70 سال کی عمر تک نہیں زندہ رہتے تھے، آج کل تو 70 سال کا مرد کو لوگ بچہ سمجھتے ہیں. تو پوتن کہتا ہے اور ہاں مطلب آج کل جو بایو ٹیکنالوجی میں جو ایڈوانسز ہو رہے ہیں تو مطلب ہم تو اپنے آرگنز ریپلیس کر پتہ نہیں کوئی صدی 2 صدی تک جیتے رہے. اور شی جن پنگ اس کو جواب میں کہتا ہے کہ چلو اتنا بھی نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ 150 تک تو ہم پہنچ ہی جائیں گے. تو یہ ہے آگے کی پلاننگ. جہاں تک امریکہ کی بات ہے، ٹرمپ سرکار کا میں نے ایک حالیہ سارٹ بنایا جس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ امریکہ میں کیا سوچا جا رہا ہے، اور پھر تھوڑا سا کمپیئر کریں کہ چین کیا کر رہا ہے. سنیے. Because without the United States, everything in the world would die. It's true. It's so powerful. It's so big. And I made it really big in the first 4 years. We're the hottest. We're the best. We're the best financially. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. چلیں